بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے، اور مختلف فکری موضوعات پر یہاں ہم درس منعقد کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج کا درس قرآن و حدیث بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم آج 7 منٹ لیٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے کوشش کریں گے کہ اس قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ آج کا ہمارا موضوع نظام معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے حکومت اور عوام کی ذمہ داریاں ہیں، اور آج کے ہمارے مدرس معروف عالم دین اور شریعہ سپروائزری بورڈ بینک اسلامی پاکستان کے سربراہ جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہیں۔ جن پوائنٹس پر وہ آپ کے ساتھ میں اظہار خیال فرمائیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، غیر سودی نظام کے لیے ماضی میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ۔ نمبر 2، غیر سودی نظام کا نفاذ فوری طور پر ممکن ہے یا مرحلہ وار۔ نمبر 3، پورے عالم میں سودی نظام کی موجودگی میں صرف کسی ایک ملک میں غیر سودی نظام کا نفاذ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، کیا کوئی اسلامی ملک غیر سودی نظام نافذ کرنے کے نتیجے میں باقی دنیا سے معاشی اعتبار سے کٹ سکتا ہے؟ نمبر 5، غیر سودی نظام کے نفاذ کے لیے حکومت کے علاوہ معاشرے کے کن افراد و طبقات اور اداروں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ نمبر 6، کیا ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرضے لے سکتے ہیں یا اس کا کوئی اور متبادل بھی ہے؟ نمبر 10، ملک کی نئی حکومت اس حوالے سے کیا کیا عملی اقدامات کر سکتی ہے؟ یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ ہر مسلمان کی آواز ہے۔ جتنے بھی حضرات جو ہے وہ غیر سودی نظام کے ہمارے ملک میں متمنی ہیں، ان کے ذہنوں میں اس نوعیت کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ سوالات اور یہ اشکالات مرتب کیے تاکہ بشرح بس تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز اس حوالے سے ایک ایکسپرٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں ان کو یہ اس نشست میں دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ صرف یہ نظری طور پر یہ تھیوریٹیکل نشست نہ ہونی چاہیے۔ ہم یہ جو نشست منعقد کر رہے ہیں تو نظری اعتبار سے تو مفتی صاحب جو ہے ان سوالات کے جوابات دیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اس سے آگے بڑھ کر کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، اور سودی نظام کو ختم کرنے کے حوالے سے ایوانوں میں جو حضرات اور خواتین کامیاب ہو کر گئے ہیں اس پیغام کو ان تک پہنچائیں۔ فیس بک سے ڈائریکٹ نشر ہو رہا ہمارا یہ پروگرام، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس پروگرام کو صاحب فکر حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہاں منعقد ہونے والی یہ نشست ایوانوں میں بھی پہنچے گی، اور اس کی آواز جو ہے وہ ایک سودی نظام کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک ابلاغ کا ذریعہ بنے گی۔ میں جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ میں ان سے دوسری بھی درخواست کروں گا کہ ان پوائنٹس میں سے کوئی پوائنٹ ایسا ہو جو اچھی شرح کا طالب ہو تو اس کو تشریح کے ساتھ بیان کریں،
اور اگر آج کی نشست اس بات کی طالب ہو کہ اس کی نشست نمبر 2 بھی منعقد ہو تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. جزاکم اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو کہ سود کی حرمت کے لیے آخر میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو طے فرما دیا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے، آیت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ رک گیا تو جو کچھ بھی ہو چکا وہ اس کا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی لوٹ کر یہ کام کرے تو پھر وہی لوگ ہیں جو کہ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کی تشریح میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ سود حرام ہے اور ایک برائی ہے، اس لیے کہ یہ بات تقریباً ہر شخص جانتا ہے، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان کے ہماری اس بارے میں بڑی اچھی معرفت بھی ہے. ہم اس چیز کے بارے میں اچھا شعور بھی رکھتے ہیں کہ سود اللہ نے حرام کیا ہے. سود کے حوالے سے 2 باتیں ہیں جن میں سے آج صرف ایک بات کا ذکر ہے. پہلی بات جو کہ آج کی موضوع میں شامل نہیں ہے وہ ہے کہ سود کی جدید شکلیں کیا ہیں، سود ہم کسے کہتے ہیں، بینک کا سود ہے یا نہیں ہے، اس کے علاوہ آج کے دور میں کیا طریقے ایسے ہیں جو کہ سود میں شمار ہو سکتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے جو کہ کبھی اور کسی نشست میں رکھا جا سکتا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ سود کا دوسرا حصہ ہے کہ جو دنیا میں سود رائج ہے اس کے خاتمے کی کیا کوششیں پہلے ہوئیں، آج کیا کوششیں ہونی چاہیے، انفرادی کوششیں کیا ہو سکتی ہیں، حکومتی سطح پہ کیا کام ہو سکتا ہے، اور یہ ذمہ داری آخر بنتی کس کی. اور حقیقت یہ ہے کہ موضوع کا یہ حصہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ حصہ کہ سود ہم کسے کہتے ہیں، سود کیا ہے، یہ تفصیل ایسی ہے کہ اس پر تو گفتگو ہوتی رہے گی. بڑی علمی سطح کی گفتگو بھی ہے، فنی بھی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس میں براہ راست دلچسپی اس لیے کم ہوگی کہ ان کا یہ موضوع نہیں ہے. لیکن یہ جو ذمہ داری ہے اس نظام کو بدلنے کی، اس کے مخاطب ہم سب ہیں، کیونکہ ہم کسی نہ کسی درجے میں مالیاتی نظام سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا جو پہلا نقطہ ہے وہ میں آپ سے اس پر تاریخی طور پہ کچھ بات عرض کرتا ہوں. مسلمانوں کو اللہ نے جب سے آزادی دی، 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، اس کے آس پاس دنیا کے بہت سے ملک آزاد ہوئے، تو مسلمانوں میں اس آزادی سے پہلے جہاں جہاں پر بھی انگلش لا اور ویسٹرن
حکومتیں گئیں اور جہاں جہاں ان کا قبضہ رہا، ہندوستان کے اندر کولونیل سسٹم تھا جس میں انگریز تھے اور ان کا قانون چلتا تھا، کہیں پر بلندیزی تھا، پرتگیز بھی آ گئے تھے، فرانسیسی نے بھی حکومتیں کی، دنیا کے اسلامی ملک ان کے زیر نگیں رہے. تو مسلمانوں میں یہ فکر کافی پرانی تھی کہ اس وقت جو مالیاتی نظام چل رہا ہے اس کے اندر سود کو مغربی اقوام نے حلال کر لیا اور ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، لہذا اس کو بدلنے کی کچھ کوشش کی جائے. تاریخی حوالوں سے ہندوستان کے اندر کچھ ثبوت ملتا ہے کہ پاکستان کے قائم ہونے سے پہلے ہندوستان میں بھی کوششیں ہوئی ہیں. میں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن جامعہ عثمانیہ کے پروفیسر تھے، آخر میں ہجرت کر کے فرانس چلے گئے تھے، وہاں جا کر مسلمانوں کی خدمت کی، تفسیر لکھی اور کافی عمر میں انتقال ہوا. ان کا ایک مضمون پڑھا تھا میں نے، جس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے اس طرح کا ادارہ بنانے کی کوشش ہوئی تھی، کیونکہ سود کا ایک ادارہ بنتا تھا جو کریڈٹ سوسائٹی کہلاتی تھی. سودی ادارے جو بنتے ہیں، کریڈٹ یونین، کریڈٹ سوسائٹی، تو اسلامی کریڈٹ سوسائٹی بنانے کی کوششیں ہوئی. اور پاکستان سے قیام سے پہلے کا مطلب ہے کہ تقریباً 1935 سے 1945 کے درمیان کوئی عرصہ ہے یہ. اگر ہم 1935 مان لیں تو پچھلی صدی کے 65 سال اور اس صدی کے 18 سال آپ لگا لیں، تقریباً 80 سال. تو 70 سے 80 یا 85 سال پہلے مسلمانوں نے اس کی عملی کوشش کی. فکر کی بات نہیں کر رہا، فکر تو بہت پہلے سے ہوگی. مسلمانوں نے عملی کوشش کی کہ بھئی کچھ کرنا چاہیے، بہت حالات خراب ہیں اور ہاتھ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. تو یہاں سے ہمارے پاس ایک نقطہ نکل کر آتا ہے کہ مسلمانوں میں فکر بہت عرصے سے تھی، اور فکر یہ موجود تھی کہ اس وقت، یعنی جس وقت مسلمانوں نے کوششیں شروع کی ہیں، اس وقت جو مالی نظام موجود ہے اس کو کسی طرح بدلا جائے. اس کی کوششیں شروع کی گئی، اور اس کوشش کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ بھی سوچتے تھے مسلمان. 1955 اور 60 کے درمیان ہندوستان کے بعد اگر ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو مصر میں ڈاکٹر عبداللہ نجار ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ ایک اسلامی ادارہ قائم کریں. ملائیشیا میں بھی ایک کوشش ہوئی تھی کہ اسلامی ادارے قائم کیے جائیں. 1974 میں دبئی میں کوشش ہوئی، 1974 اور 80 کے درمیان پاکستان میں کوششیں ہوئیں. دنیا میں مختلف لوگ مختلف ادارے بنا کر اسلامی طریقے سے کام کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بنیادی محرک، بنیادی سبب، بنیادی داعیہ یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اپنی حکومت عطا فرما دی، اپنا ملک عطا فرما دیا ہے. تو اب اگر ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام دونوں اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو، ہمارا قانون اگر اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو، تو آخر جس اساس پر، جس بنیاد پر ہم نے ملک تقسیم کر کے حکومتیں لی ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے، کیا کہہ کر کریں گے؟ لوگوں سے تو یہی کہا تھا ہم نے کہ ہمیں خطہ زمین مل جائے جہاں پر ہم اپنا نظام قائم کریں، اور ملنے کے بعد نظام قائم نہ کریں. تو اس سے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہیں، اس کے بعد بھی کوششیں ہوتی رہیں. تو خلاصہ کلام پہلے نقطے کا یہ ہے کہ ہم اگر مسلمانوں کی کوششیں دیکھیں تو 70 سال تو یقینی ہے، ورنہ 85 سال کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، اور یہ تاریخ کوئی بہت مرتب طریقے سے تحقیق کر کے نہیں لکھی گئی. یہ تو ایک چھوٹی چھوٹی، اگر آپ کتابیں اٹھاتے ہیں، پاکستان کی اٹھاتے ہیں، ہندوستان میں دیکھتے ہیں، عرب میں دیکھتے ہیں تو مل جاتی ہیں. اس رخ پر اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر باقاعدہ طریقے سے کام کریں تو بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی کہ مسلمانوں نے بہت کوششیں کی. تو یہ کوششیں جب سے جاری ہیں، اور آج ہم 2018 میں بیٹھے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کا بنیادی تصور دیا، پہلا بیج بویا، بنیادی پتھر رکھا، اور جب انہوں نے پتھر رکھا تو ان کو اندازہ تھا کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. جیسے جہاز بنانے والے نے جو شروع کے جہاز بنائے ہیں، آج آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بھی جہاز تھے، 2 تختے لگے ہوئے ہیں اور پر لگا ہوا ہے. کبھی جہاز اترنے کی کوشش کے اندر تباہ ہو گیا، کبھی اڑا تو اڑ کے کہیں گر گیا. لیکن اگر وہ کوشش نہ ہوتی تو آج ہم اس طرح کے جہازوں میں نہ بیٹھتے. وہ کوشش ہوئی، پھر بعد والی نسل آئی، پھر آئی. آج جا کر ہم ایسے جہازوں میں بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہیں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں. اس قدر سکون کے ساتھ جو سفر اب ہوتا ہے، اس کا آغاز بہت تلخ تھا، تو ان کوششوں کا آغاز بہت پہلے ہوا ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اور دوسری بات جو اس نقطے سے نکل کر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہمارے بڑوں نے کوششیں کی ہیں تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں. انہوں نے اپنے حالات میں کوششیں کی تھی، ہم آج اپنے حالات میں کوششیں کریں. اور ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے یا حکومت کی ہے یا آپ کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ذمہ داری پورے معاشرے کی ہے. افراد کا کام ہے مطالبہ کرنا، اپنی سطح پہ کوشش کرنا. علماء کا کام ہے تحقیق کرنا، ذرائع بتانا، متبادل بتانا، صحیح غلط میں تفریق کرنا. قانون ساز، قانون بنانے والے افراد، حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے قانون بنانا، جو کہ قانون جاننے والے لوگ ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں. ان کا کام ہے قوانین کے اوپر گفتگو کرنا. ہر شعبہ جب مل کر کام کرتا ہے تب جا کے تبدیلی آتی ہے. یہ والی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا. ہم سے یہ تو نہیں سوال ہوگا کہ تمہاری حکومت کیا کرتی تھی. ہم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تمہاری حکومت جو بھی کرتی ہو، تمہاری بساط میں جو کوشش تھی وہ تم نے کی. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، جو جہاد پر جانے کی کسی بھی قسم کی جب سرگرمی ہوتی تھی تو اس سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اگر وہ نکلنا چاہتے تو کچھ تو تیاری کر کے رکھتے. یعنی نکلنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 5 دن بعد جانا ہے. جیسے بقرعید آ رہی ہے، تھوڑے دنوں بعد بقرعید ہے، تو لوگوں نے اپنے گھر میں چوریاں تیز کرانی شروع کر دی ہیں. اگر اجتماعی قربانی کرنی ہے تو بات چیت شروع کر دی ہے کہ بھئی کون حصہ ڈالے گا، قصائی کی تلاش شروع کر دی ہے، ٹینٹ لگا رہا ہے. یہ سب تیاری ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تیاری کو بہت دیکھتا ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. ہم پر کیا لازم ہے؟ اس سسٹم کی تیاری، اس کے لیے کوشش ہے. کیا نتیجہ ہماری زندگی میں آ جائے یہ ہم پر لازم ہے؟ تو لازم نہیں. یہ فطرت انسان کی ضرور ہے. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو میرے سامنے بڑا ہو کر برسر روزگار ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، وہ اچھی زندگی بسر کرنے لگے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اب جب بچے کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو انسان کہتا ہے بس یہ میرا پوتا بڑا ہو جائے اور کچھ کرنے لگے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اور اگر پوتی کی بھی اولاد ہو جائے تو بس یہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں اسکول جانا شروع ہو جائے. انسان کی تو بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، پہلے صرف بیٹا، پھر پوتا، پھر پوتے کا بیٹا. بس میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے یہ چلتا دیکھ لوں، اس کو حفظ اس کا مکمل ہو جائے، اسکول مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنایا ہے، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. انسان کی خواہشیں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو ہماری خواہشات بھی یہی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی سسٹم ہم نے شروع کیا تو ہماری زندگی میں وہ کیا ہو جائے، نتیجہ دینے لگے. مگر اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی پیشین گوئیاں فرمائی جو آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مکمل ہوئی. تو ہم اگر کسی قسم کا خواب دیکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں ہی پورا ہو سکتا ہے بعد والی نسل کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
آخرت کے لیے کوشش کرتا ہوں، آخرت چاہتا ہوں، اس کے لیے کوشش کرتا ہوں اور مومن ہوں۔ آخرت چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کی طلب ہے، کوشش کرتا ہے، مومن ہے۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو اللہ کے ان کی کوشش کی قدر کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں کوشش کروں گا تو میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ درخت لگاتے ہیں ہم تو درخت ہمارے سامنے نہیں بڑا ہو پاتا، پھل ہمارے سامنے نہیں آتا۔ بہت سے درخت ہیں جو پھل دینے میں 20-20 25-25 سال لگاتے ہیں۔ اگر آپ نے ادھیڑ عمری میں درخت لگایا تو پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ میری زندگی میں تو پھل نہیں آئے گا اس پہ۔ اس لیے کوششیں ہمیں کرنی ہے، اس سے قطع نظر کہ ہماری کوششیں کس قدر کامیاب ہوں، اس سے قطع نظر کہ ہماری کوششیں کامیاب ہونے میں کتنا وقت لگے، اس سے قطع نظر کہ ہماری کوشش چھوٹی ہے، اس سے قطع نظر کہ ہماری کوشش براہ راست اس سسٹم کو متاثر نہیں کرے گی، بالواسطہ کرے گی، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، دنیا میں ایک نظام قائم ہے، اس نظام کو بدلنے کے دنیا میں دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دنیا میں جہالت پھیلی تھی۔ آپ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کی طرف مبعوث تو آپ پوری دنیا کی طرف تھے، لیکن پہلی بعثت آپ کی جو ہوئی مخاطبت کرنے کا حکم ہوا وہ اپنے ان رشتہ داروں کو کرنے کا حکم ہوا جو کہ سب مشرک تھے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے فرمایا ان کو خطاب کرو۔ اور پھر اس کے بعد پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آہستہ 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 پھر وہ کوششیں ہوئیں، یا پھر تبلیغ ہوئی، پھر لوگ آئے، پھر آپ نے ہجرت کی، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے، اس کے۔ تو علماء کے سامنے اور وہ حضرات جو کہ معاشرے کی تبدیلی کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کرتے ہیں، دو طریقے ہیں۔ مصلحین جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے سامنے اصلاح کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کہلاتا ہے فوری تبدیلی کا، اوور نائٹ چینج جسے ہم کہتے ہیں۔ صبح اٹھ کے ہم اعلان کریں گے کہ یہ کام ایسے ہو جائے۔ اور ایک کہلاتا ہے تدریجی تبدیلی، آہستہ آہستہ تبدیلی۔ اور عمومی طور پہ تجربات کے نتیجے میں بھی انبیاء کرام کی سنت کو دیکھیں، تجربات دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تبدیلی کا جو وہ طریقہ جس کے اندر آپ تدریج اختیار کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پس پش ڈال دیں کہ بس ٹھیک ہے 200 سال میں تو نظام بدل ہی جائے گا، یہ آہستہ نہیں ہے۔ یہ تو کسی کوشش کو نہ کرنے کا بہانہ ہے۔ اپنی پوری محنت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ تبدیلی لانے کی کوشش کرنا، یہ تدریجی طریقہ کار کہلاتا ہے، گریجول امپلیمنٹیشن، گریجول چینج۔ تو ہم اگر اسلامائزیشن آف سسٹم کی دیکھیں کوششیں، تو اگر ہم 1974 اس سے پہلے کی کوشش دیکھیں، 1980-82 کی دولت صاحب کے زمانے کی دیکھیں، سوڈان کی دیکھیں، تو ہمارے سامنے آتے ہیں دو طریقے۔ ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ حکومت وقت اعلان کر دے کہ کل سے یہ نظام ختم اور دوسرا نظام شروع، کل سے یہ نظام ختم اور دوسرا نظام شروع۔ پاکستان میں بھی ایسا قانون بنا اور ملکوں نے بھی تبدیلی کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اس طرح کی فوری تبدیلی، اوور نائٹ چینج عام طور پہ مؤثر نہیں ہوتی، کیونکہ نہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، نہ افراد تیار ہوتے ہیں، نہ نظام تیار ہوتا ہے، نہ لوگوں کے ذہن میں اس چیز کی قبولیت پیدا ہوئی ہے۔ سب سے بڑا بہت اہم کام ہے کسی چیز کی قبولیت کا پیدا ہونا۔ اگر لوگ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے تو سب سے پہلا چیلنج آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ چیز لوگوں کی نظر میں قابل قبول تو ہو۔ جب قابل قبول ہوگی تو لوگ متوجہ ہوں گے، تو یہ سسٹم چلے گا، تو کامیاب ہوگا۔ تو ایک زمانہ وہ رہا ہے کہ جس کے اندر ایک دن میں فوری تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن
بات سامنے یہ آئی کہ یہ طریقہ کار اتنا مؤثر نہیں ہے، اس کے اندر خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نتیجہ نکلتا ہے کہ افراد تیار نہیں ہوتے، نظام تیار نہیں ہوتا، طریقہ کار واضح نہیں ہوتا، قبولیت نہیں ہوتی، تو اس میں خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو اسلامائزیشن کی کوشش ہوئی تھی بینکنگ سسٹم کی، جن لوگوں نے اخلاص سے کوشش کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے اخلاص پر شبہ نہیں ہے، لیکن تجربے نے ثابت کیا کہ ان کے اخلاص کے باوجود ایک رات میں تبدیلی کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد عملی طور پہ دنیا میں دوسرے طریقہ کار کو اختیار کیا گیا جس کو کہا جاتا ہے تدریجی تبدیلی، گریجول امپلیمنٹیشن، گریجول چینج۔ اس کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ جو ممکن ہو، جو آپ کر سکتے ہو وہ کریں، ٹارگٹ ہمیشہ بڑا رکھیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی میں تو یہی کر سکتا ہوں لہذا میں یہی کروں گا، یہ نہیں ہے مراد۔ جو کر سکتے ہو وہ بھی کریں اور جو ہونا چاہیے اس کی کوششیں کریں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ کسی چیز کو کیسا ہونا چاہیے، اور ایک یہ کہ وہ چیز کیسی ہو سکتی ہے۔ ہونا چاہیے اور ہو سکنے میں فرق ہے۔ ہونا چاہیے تو خواب ہوتا ہے، پاکستان کے اندر عدل و انصاف ہو، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، لوگ ایک دوسرے کے حق ادا کریں، کوئی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، ایسا ہونا چاہیے، مگر عملی طور پہ ایسا ہونے میں مشکلات ہیں۔ تو صرف اور صرف ایک ایسا تصور قائم کر لینا کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی بہت عملی بات نہیں ہوتی، اور صرف اس پہ ٹکے رہنا کہ بھائی میں تو یہی کر سکتا ہوں، یہ بھی کوئی عملی بات نہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کہیں آپ کو کہ جی آپ فلاں فلاں پرہیز کریں اور آپ اتنی واک کریں، یہ کریں، آپ نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ہمارے پاس کیا کرنا ہے، ہم تو آپ کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے، تو تدریجی تبدیلی والے یہ تصور دیتے ہیں، اور یہ علماء کا بہت بڑا طبقہ دیتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہو، اور علماء کا اختلاف ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ پورا تبدیل کریں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا، اور صرف ہند و پاک میں نہیں، شرق میں، غرب میں، عرب میں، عجم میں، افریقہ میں، علماء کا بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تجربے سے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، اور تجربہ نے اس سے واقعی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فوری تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے، تو جس قدر تبدیلی آپ کر سکتے ہیں اس کا آغاز کر دیں، اور دن بدن اس کو بڑھانا شروع کریں۔ یہ طریقہ کار اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو 1990 کے بعد یہ طریقہ معروف ہوا، اور 1990 سے آج تک پچھلے کوئی 25-28 سال میں اسی طریقے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر یہ ذرا زیادہ مؤثر ہے، کہیں پر اس میں سستی ہے، لیکن طریقہ یہ رکھا گیا کہ آہستہ آہستہ تبدیلی لیتے ہیں، جو بدل سکتے ہیں آپ بدلیں، لیکن اس آہستہ آہستہ تبدیلی کے اندر ایک اچھی بات ہوتی ہے اور ایک بری بات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا ہر کام کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہیں۔ انسانی کوششیں 100% خامی سے پاک نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ تو یہ تصور کرنا کہ انسان کی کوشش خامی سے پاک ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی کوشش میں اچھائی برائی دونوں ہوں گی۔ تو جب آپ جزوی تبدیلی میں جاتے ہیں، گریجول امپلیمنٹیشن میں جاتے ہیں، تو اس میں ایک اچھائی یہ ہوتی ہے کہ تبدیلی کچھ نہ کچھ آ رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ ایک یہ قانون بدل دیا، یہ بدل دیا، یہ ٹھیک کر دیا، یہ چیز لے آئے، یہ نئی چیز لے آئے، پرانی چیز ٹھیک کر دی، خرابی ختم کر دی۔ ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ تبدیلی مستقل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ سسٹم کو آہستہ آہستہ چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ سسٹم میں بیک وقت دونوں نظام موجود ہوتے ہیں، اچھا والا بھی چل رہا ہوتا ہے، برا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج اگر ہم اس کی مثال لیں کہ پاکستان میں بینک کو اسلامی کرنے کی جو کوششیں ہوئی ہیں، تو پورا ملک تو اسلامی نہیں ہوا ابھی، تو ہمارا سینٹرل بینک، مرکزی بینک ہے، وہ بہت ساری ایسی پالیسی چلا رہا ہے، بہت سارے ہمارے یہاں بینک ہیں جو بہت ساری ایسی پالیسی چلا رہے ہیں جو کہ اسلامی طریقے کے خلاف بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے بینک ہیں جن کا اپنا اسلامی
طریقے سے بھی کام کرتے ہیں اور دوسرے کاؤنٹر بھی ہیں ان کے. تو اب جن لوگوں کی نظر صرف اس خامی پر ہوتی تو واقع سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے ملک میں تو 100% چیز ختم نہیں ہوئی، تو پھر آپ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں؟ تو آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اس کا جواب وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ یہ طے کر چکے کہ ہمیں آہستہ آہستہ تبدیلی لانی ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی در حقیقت تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جس قدر تبدیلی آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو حصہ تبدیل نہ ہو اس کو آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ انتظار کرنا کہ جب تک کہ پوری تبدیلی نہ آئے ہم کچھ نہ بدلیں، یہ عملی طور پر قابل عمل بات نہیں ہے. دیکھیں بڑی واضح سی مثال ہے کہ جب ہم کسی غیر مسلم شخص کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کو نماز کے سارے مسائل تو نہیں پتہ ہوتے، نہ قرآن پڑھنا صحیح سے آتا ہے، نہ حدیث جانتا ہے، نہ کچھ جانتا ہے. اب اگر ہم اس سے مسلمان کرنے کے بعد پوچھیں کہ تمہیں نماز پڑھنا تو آتی نہیں، تو تمہیں مسلمان کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں کہ بھئی کلمہ تو پڑھاؤ کم سے کم، پھر اس کو قرآن بھی سکھا دینا، نماز بھی سکھا دینا، پاکی بھی سکھا دینا، ناپاکی ہر چیز سکھا دینا، یہ آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گا. لیکن کلمہ پڑھنے کا اگر اس نے ارادہ کیا ہے تو اگر کل پڑھتا ہے تو آج پڑھائے، آج پڑھتا ہے ابھی پڑھائے، اس میں تاخیر نہ کریں. لہذا اس اصول کی بنیاد پر علماء کے ایک بڑے طبقے کی رائے یہ قائم ہوئی کہ اگر تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے معاشرے میں اصلاحی رخ پر، اور لوگ معیشت کو اسلامی طریقے سے چلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو اگر 2% کرتے ہیں تو یہی غنیمت ہے، یہی شروع کرو. اور جس وقت وہ 2% تبدیلی ہوگی پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو 98% تو تبدیل نہیں ہوا، ہم 2 پر فوکس کریں گے کہ 2 کل 2 سے 4 ہوگا، 4 سے 8 ہوگا، 8 سے 16 ہوگا، 16 سے 32 اور 32 سے 64 جائے گا. اس وقت عملی طور پہ پچھلے 25-30 سال سے یہی طریقہ کار، جسے ہم کہیں کہ یہی اسٹریٹجی ہے علماء کی اور اصلاح کی، اسی کوششوں کی بنیاد پر عالم اسلام میں بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے ہیں، بڑے بڑے تحقیقی ادارے انہی اصولوں پر فتویٰ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کوشش کرتے رہیں کہ پورا نظام بدلے، اگر ہم کوشش کرتے رہیں پوری حکومتیں آ کر تبدیل ہوں، تو ممکن ہے کہ اس کام میں ہمیں غیر معمولی تاخیر ہو. اور دوسری ایک اور جو اہم ترین بات ہے، جزوی تطبیق کی صورت میں، گریجول امپلیمنٹیشن کی صورت میں ایک اہم ترین بات یہ ہے جو کہ تجربے سے ثابت ہوئی، وہ بات یہ ہے کہ جب آپ جزوی تبدیلی کرنے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو تجربہ ہوتا رہتا ہے خامیوں اور خوبیوں کا. اچھا بھئی ہم نے یہ کیا تو اس میں ہمیں یہ خامی نظر آئی. ظاہر سی بات ہے انسان ہے، مستقبل کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا، تو تجربے کا آپ کو ایک بڑا بینیفٹ مل جاتا ہے. تو عملی طور پہ تبدیلی کے اندر جو آپ کی خامیاں ہوتی ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں کہ اچھا بھئی ابھی ہمارا سسٹم جو 3% بڑھا ہے، ابھی ہمارا سسٹم 10% بڑھا، یہ خامی ہے. تو تجربے سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آخر وقت میں اسلام کو غلبہ دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب غلبہ ہوگا تو یہ سارے ادارے، ان اداروں کی ضرورت ہوگی. اور اس وقت ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوگا کہ ہم ایک ادارہ لائیں، 25, 30, 40, 50 سال تجربہ کریں، اس کی خامیاں دور کریں. اتنے عرصے میں آپ کے پاس یہ بات واضح ہو کے آ چکی ہوگی کہ خامی کیا ہے، اور جب خامی نکل کے آ چکی ہوگی تو اب جب آپ اس نظام کو بڑے پیمانے پر کرنے جائیں تو مشکلات کم ہوں گی. یہ ایک بڑا فائدہ ہے جس کے نتیجے میں علماء کرام جزوی تبدیلی کی بھی حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو جاری رکھیں، آہستہ آہستہ اس سے جزوی سے کلی کی طرف ہم جائیں گے. یہ ایک بنیادی، ایک اہم نقطہ ہے جس بنیاد پر، اسی وجہ سے جب علماء کرام پر بسا اوقات بہت سارے حضرات کی طرف سے تنقید ہوتی ہے کہ آپ حضرات نے حرام کو بھی حلال کیا ہوا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ حرام کو حلال نہیں کیا ہوا، حرام تو حرام ہے. البتہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ حرام جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بیچ میں ایک حلال کوشش بھی کا آغاز کر دیا جائے تاکہ وہ دھیرے 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 پھر وہ آپ کے پاس اتنی استطاعت پیدا ہو جائے، آپ کے سامنے بہت ساری خامیاں آ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی اچھائی برائی کیا ہے، اور اس کے اندر آپ آہستہ آہستہ خامیاں دور کر کے
اپنے اندر اتنی علمی بنیادیں پیدا کر لیں، اتنی طاقت پیدا کر لیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان صرف اور صرف علمی رخ پر اور جذبات کے رخ پر کچھ سوچ کے جب میدان میں اترتا ہے اور عملی طور پہ میدان کی مشکلات اس نے نہیں دیکھی ہوتی، تو بسا اوقات وہ اس کا جو لایا ہوا سسٹم ہے یا اس کا جسے ہم کہتے ہیں پروپوزڈ ماڈل ہے، وہ کما حق کہو کام نہیں کرتا۔ ہم اس طرح کی بہت سی کوششیں دیکھ چکے ہیں پچھلے، اگر ہم 30 سال پہ نظر ڈالیں، جو انتخابات ہوئے اور بہت سارے ہمارے ملک میں، ملک سے باہر ایسے افراد، ایسے ادارے، ایسی تنظیمیں آئیں جنہوں نے اصلاح کی کوششوں کی بات کی، لیکن جب لوگوں نے ان کے سامنے سوالات رکھے کہ آپ جو ہیں، آپ کے سامنے فلاں چیز کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں چیز آپ کیسے کریں گے، تو اس میں مشکل پیش ہے۔ میں 2-4 سال پہلے ایک دفعہ سوڈان جانا ہوا اسلامی بینکاری کے پروگرام کے حوالے سے، تو معلوم یہ ہوا کہ سوڈان پر پابندیاں تھیں تو انہوں نے اپنے سسٹم کو اسلامی کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کے سامنے سوال آیا کہ ہمارے پاس جو بیرونی قرضے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو ادا نہیں کر سکتے، بیرونی قرضے ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اب اگر ہم پورے اسلامی ہیں تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے اپنی معیشت کو 90% سے زیادہ اسلامی کر لیا۔ سوال آ گیا کہ یہ 10-12% قرضے ہیں جن پر ہم سود بھی دیتے ہیں، تو کیا ہم اعلان کر دیں کہ ہم آئندہ ان پہ سود نہیں دیں گے؟ تو دنیا بھر کے جو ان کے ماہر قوانین تھے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، سود ہمیں نہیں دینا چاہیے، آپ سارے پیسے واپس کر دیں ان کے، آپ ان کے پیسے اپنے پاس رکھے رہیں اور آپ کہیں میں سود نہیں دوں گا، اس پر کوئی راضی نہیں ہوگا۔ اور بات بھی صحیح تھی، انہوں نے کہا بھائی آپ سمجھتے ہیں یہ قرضے کا کام غلط ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، آپ پیسہ واپس کریں۔ پیسے واپس کرنے کی استطاعت نہیں، ظاہر ہے وہ بلینز آف ڈالر کے قرضے تھے، جیسے پاکستان کے پر قرضے اتنے، آج اگر پاکستان ارادہ کرے کہ میں قرضوں سے جان چھڑاؤں تو پاکستان کی اتنی ابھی استطاعت نہیں ہے، لہذا ان کے پاس جب ان کے مجلس علماء کی کانفرنس ہوئی اور وہ کافی عرصے تک جاری رہی، میرا خیال ہے کوئی 6-8 مہینے، سال انہوں نے اجلاس کیے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ حرج کی کیفیت ہے، اس سے بچ کر کام کرنا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے، جب تک استطاعت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو مکلف نہیں کیا ہے کہ آپ استطاعت سے باہر جا کے کام کریں، چنانچہ آپ ان قرضوں کی ادائیگی کو مؤخر کریں، جب آپ کی طاقت ہو اس وقت ادا کیجیے گا، اور اس وقت تک اگر آپ کو سود دینا پڑتا ہے تو یہ مجبوری اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، ایک شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں ہم، اس سے باہر نکلنے کی کوشش تو ہم کر رہے ہیں، تو کم سے کم کوشش کی حد تک تو ہمیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کہ ہماری موجودہ کوششوں کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور سوال آتا ہے ہمارے سامنے، وہ بھی بڑا اہم ہے کہ پورے عالم کا، پوری دنیا کا جو غالب نظام ہے، ظاہر ہے کہ غیر مسلم طاقتیں حاوی ہیں، انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم بھی ان کا، بینک آف انٹرنیشنل بینک سیٹلمنٹ بینک بھی ان کا، ورلڈ بینک بھی ان کا، IMF بھی ان کا، تو آخر ایسے حالات میں ہم کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کوششیں اسلامائزیشن کی؟ اس کا جواب بھی وہی ہے، پہلے ہی سوال میں ہے اس کا جواب کہ بھئی جس حد تک آپ کر سکتے ہیں کیجیے، کیونکہ اس سے زیادہ کیا آپ مکلف ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کا مکلف آپ کو بنایا نہیں، آپ کی اتنی استطاعت نہیں، آپ کی اتنی طاقت نہیں، اس سے زیادہ اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال دے گا اور اسی کے ذریعے کرے گا۔ تو یہ نقطہ کہ جب پورا عالم اسلام دیکھیں تو ہمارے سامنے 2 سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ پورے ملک کو، پورے عالم کو نہیں بدل سکتے تو کیا کوششیں چھوڑ دینی چاہیے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کتنی کوششیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جتنی استطاعت ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ چونکہ میں تبدیل نہیں کر سکتا تو اب میں کیا کروں۔ جتنا اللہ نے مکلف بنایا ہے آپ اتنی کوشش ضرور کریں۔ 100% نہیں کر سکتے، آدھا فیصد کر سکتے ہیں، 1/4% کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ آپ سے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ہر کام کو کما حقہ ادا کریں، لیکن یہ ضرور مطالبہ کیا کہ جتنی استطاعت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو استطاعت ہے وہ تو کرو۔
ہمیں یہ حکم دیا گیا. اس وجہ سے چاہے عالم اسلام، چاہے پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ سود پھیلا ہوا ہو، ہر جگہ حرام کھایا جاتا ہو، میں اگر اکیلا بھی اس کے لیے کھڑا ہو کر کوشش کرتا ہوں جو میری بساط میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ مجھے اس پہ اجر ہے، چاہے میری کوششیں ناکام ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ میرے اللہ کے ہاں اس پر اجر ہے. یہ ایک اصولی بات ہے. پھر اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی عالم اسلام میں کوئی ملک اپنے یہاں سے اسلامی نظام نافذ کرتا ہے معاشی طور پہ، تو کیا وہ سارے عالم سے کٹ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بعض جگہوں پہ کٹ سکتا ہے. تو جہاں تک وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کٹ جاؤں گا، وہاں تک وہ رک جائے. مثلا ایکسپورٹ امپورٹ کے قوانین آج تک جا کر اسلامی طریقے سے ان کا ریویژن نہیں ہوا ہے. ایکسپورٹ امپورٹ کے جو قوانین ہیں اسلامی طریقے سے ان کو نہیں دیکھا بھالا گیا. اور بہت سارے قوانین ہیں انٹرنیشنل عالمی جس کو آسانی سے نہیں بدلا جا سکتا. ان کی ذمہ داری بسا اوقات حکومتوں پہ عائد ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری بسا اوقات بڑے اداروں پر قائم ہوتی ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک کوشش کر کے وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے وہاں پر وہ روک لے. جہاں اس کی بساط سے باہر ہے وہاں پھر اللہ تعالیٰ اس کو مکلف نہیں کرتا. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے تک ایسے ادارے نہیں تھے. اب آہستہ آہستہ ایسے ادارے بھی قائم ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل ادارے بھی قائم ہو رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو کہ آج سے پہلے نہیں تھی. تو اس وجہ سے اس چیز کو اس رخ پر دیکھا جا سکتا ہے، اس کوشش کو اس رخ پر کیا جا سکتا ہے. لہذا کوشش کما حق ہو جیسی بھی ہو کرنی چاہیے. یہ سوچ کر کہ ہم انٹرنیشنلی تبدیلی نہیں لا سکتے تو ہم کیا کریں؟ ہم کچھ تو لا سکتے ہیں. آج مسلمان ملکوں نے اپنا ایک نظام بنا لیا ہے جس کے ذریعے وہ مالیاتی اداروں کے قوانین اور ضوابط وضع کرنے جا رہے ہیں، وضع کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے میں ایک آپ کے سامنے یہ بھی سوال رکھوں کہ بسا اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس سے تو غیر مسلم نظام کو اور جو ایک معاشی نظام ہے اس کی پشت پناہی ہوتی ہے، اس کی سرپرستی ہوتی ہے، اور ہم کیپٹلزم سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے زیر سایہ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ساری ہماری گفتگو، ساری یہ چیزیں اپنی جگہ اور کوشش اپنی جگہ. یہ گفتگو جاری رکھیں آپ، لیکن کوشش ترک نہ کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا اپنا خیال ہے کہ دنیا میں غلبہ تو ان طاقتوں کا ہے، لہذا آپ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ جس وقت ان طاقتوں کا غلبہ ختم ہوگا آپ اس وقت کوشش کریں گے. ایک دفعہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ جو OIC بنی ہوئی ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، یہ تو بیکار بنی ہوئی، اس کا کیا فائدہ؟ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا اس کا کم سے کم فائدہ تو ہے، ہمیں اگر مثبت طریقے سے دیکھیں کم سے کم ایک فائدہ ہے ان کا. اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک غلبہ عطا فرمائے، مسلمانوں میں ایک اجتماعی فکر پیدا ہو، کم سے کم ان کو ایک ادارہ بنا کے اس کو قابل قبول بنانے کا جو وقت ہے وہ تو نہیں چاہیے ہوگا. اگر ایک آدمی ڈھنگ کا آ کے بیٹھ جائے گا اس کے پاس بنے بنائے سیٹ اپ ہے، اس کو وہ 6 مہینے میں فعال کر سکتا ہے. لیکن اگر بنا بنائے سیٹ اپ نہ ہو تو پہلے آپ سیٹ اپ بنائیں گے، پھر لوگوں کو، ملکوں کو دعوت دیں گے آپ اس کے ممبر بنے، کوئی ملک بنتا ہے کوئی نہیں بنتا، پورا ایک لمبا نظام ہوتا ہے. آپ میں سے جن حضرات کا بھی ایک شہر سے زیادہ کاروبار کا ہے وہ جانتے ہیں کہ چیز کو بنانا، اس کی کریڈیبلٹی کریٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے. تو ادارے جب بنتے ہیں یا سسٹم بننے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے. اس کے لیے جو ادارے ہیں وہ قائم کرتے جائیں، جو ہم کوشش کر سکتے ہیں کرتے جائیں، چاہے وہ ادھوری ہو، ناقص ہو، اس میں خامیاں ہوں، لیکن کوشش ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بسا اوقات خامیوں پہ نظر کر کے، مشکلات پہ نظر کر کے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے اس کوشش کا کیا فائدہ؟ تو پھر اس سے اگر آپ سوال پوچھیں تو اس کا مطلب ہے میں کوشش چھوڑ دوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں کوشش چھوڑیں نہیں. پھر میں کہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی درست کوشش کریں. تو ہم کہتے ہیں آپ بتائیں نا کیا کوشش درست ہے. درست کوشش کا یہ مطلب نہ ہو کہ آپ ایک ایسی کوشش بتا دیں جو عملاً ممکن نہ ہو.
بعض ایسے تصورات ہوتے ہیں جو کہ سوچنے کی حد تک بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن عملاً بہت مشکل ہوتے ہیں. ہمیں ایسا تصور نہیں لینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یسر. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آسانی اور مشکل کے مقابلے میں جب بھی سوچنا پڑے تو ہم نے کس طرف جانا ہے؟ آسانی کی طرف. ایک یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ غیر سودی نظام کے لیے حکومت کے علاوہ کن کو کوشش کرنی چاہیے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا زیادہ وضاحت کے ساتھ اس بات کو کروں کہ دیکھیں ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے جس سے قیامت میں سوال ہو سکتا ہے. اب سوال ہے قیامت میں کس کس سے سوال ہو سکتا ہے؟ اجتماعی چیزوں کا سوال اجتماعی لوگوں سے ہوگا, انفرادی چیزوں کا سوال انفرادی. آپ سے اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے تم نے کیا کوشش کی تو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, علماء کی بھی ذمہ داری ہے, معیشت دانوں کی بھی ذمہ داری ہے, قانون دانوں کی بھی ذمہ داری اور ہم سب افراد کی بھی ذمہ داری ہے. جو اس میں کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ نہیں کر سکتے ہم کہ ہم یہ کہیں کہ جی میری ذمہ داری تو ہے. ہمارے عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج سے کوئی 6-7 سال پہلے اسٹاک ایکسچینج میں ایک مسئلہ آ کے کھڑا ہوا. لوگوں نے پیسے لگائے, پیسے ڈوبے. بہت سارے لوگوں نے جا کر احتجاج کیا کہ حکومت ہمیں کچھ نہیں کرتی, حکومت نہیں دیکھتی. حالانکہ 90% لوگوں کے کیس اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنا پیسہ لگاتے وقت حکومت سے کوئی مشورہ نہیں کیا, نہ کوئی حکومت کا مشورہ مانا. حکومت خود تو مشورہ نہیں دیتی, حکومت کے ادارے ہیں, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, دیگر ادارے. اب جب نقصان آیا تو انہوں نے کس کے پر ذمہ داری ڈال دی؟ حکومت کچھ نہیں کرتی. حکومت نے آپ سے کہا تھا کہ آپ فلاں کمپنی کے شیئر خریدیں, یا یہ کہ اس کمپنی کے شیئر جس طرح مارکیٹ میں غلط طریقے سے اوپر نیچے جا رہے تھے, بہت زیادہ اس کے اندر لالچ کی وجہ سے لوگوں نے پیسہ لگانا شروع کر دیا تھا. پلاٹوں کی خرید فروخت میں ہوتا ہے, لوگ پیسہ لگانا شروع کرتے ایک دم گرتا ہے. ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے سوال آیا, کسی صاحب نے فون کر کے پوچھا کہ جی وہ میں نے ریال خرید لے, ریال کی قیمت ڈالر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اوپر چلی گئی تھی, پھر نیچے آ گئی ہے, تو میں کیا کروں, بیچ دوں؟ میں نے کہا بھائی میں مسئلے مسائل تو بتا سکتا ہوں, اب یہ کیسے بتاؤں میں, یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے بتانا, نہ میرا کوئی اس میں تجربہ ہے. خدا جانے نہیں اوپر اور جائے گا نیچے آئے گا, مجھے نہیں پتا. تو اس طرح کے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے بسا اوقات لوگ ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. تو ہماری آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ذمہ داری کا احساس چھوڑ دیں. تو جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, افراد کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری, علماء کی بھی ذمہ داری, سب کی ذمہ داری ہے. اپنے اپنے درجے میں ہے. الحمدللہ ہر طرف ہر رخ پہ کوششیں شروع ہوئی ہیں, لیکن ہمارے یہاں من حیث المجموع پاکستان کی خصوصاً بات کروں, کوششوں کا معیار ذرا کم ہے, سلو ہوتی ہیں کوشش. حکومت کے طبقات میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا اپنا انداز فکر ہے, عوامی سطح پر جو لوگ ہیں ان کا اپنا انداز فکر ہے. اس طرح سے چلنے میں جو مشکلات ہیں, اس طرح سے چلنے میں جو دشواریاں ہیں, اس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے. ہر شخص کی ذمہ داری یاد رکھیں ایک نہ ایک درجے میں کہ وہ ان اداروں کو بڑھائے, ان اداروں کی پشتیبانی کرے, پارلیمنٹیرینز سے مطالبہ کرے. ابھی پچھلے دنوں ایک مہم چلی تھی کہ ہر آدمی پارلیمنٹ میں جو انتخابات لوگ لڑ رہے ہیں ان سے مطالبہ کریں کہ آپ اپنے منشور کا حصہ بنائیں کہ ہم سودی نظام کے خاتمے کی کوششیں کریں گے. تو کوششوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ اجلاس کر دیا, کانفرنس بلا لی اور اس کے اندر چائے پی لی اور کیک کھا لیا, یہ نہیں. عملی رخ پر قانون سازی کریں گے, ایسے ادارے بنائیں گے, ان اداروں کے بنانے کی کوششیں کریں گے. تو ایک یہ اہم نقطہ ہے, اس پر ہمیں خوب توجہ دینی چاہیے. ہم عام طور پہ ہم اس طرف سے ذرا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک اور نقطہ اس کے اندر ہے جو اکثر سوال آتا ہے, ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر زیادہ تر وہ نکات شامل کیے جن پر سوالات آتے ہیں. ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا دنیا کی کوئی مملکت, کوئی اسلامی ملک کو رول ماڈل کے سامنے کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا رول ماڈل تو ابھی کوئی بھی نہیں ہے.
البتہ کئی ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے یہاں اس طرح کی کوششیں شروع کی ہیں. ان میں سے ایک کوشش جو ہے وہ ملائیشیا نے بھی کی ہے. ایک پنکھا کھول دیں، بالکل ہی بند ہو گیا، اس میں زیادہ آ گئے. بس وہ سرکل ہونا نہیں، اس طرح ہوا خراب، بس اتنا کافی. وہ سرکل ہونے سے نا لاؤڈ اسپیکر میں آواز پھر پھٹتی ہے. تو پاکستان میں ایک ابھی تک بات مجھے یاد ہے، 2002 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی 16 سال پہلے شیرٹن میں، اب تو اس کا نام موونپک ہو گیا ہے. اسلامی بینکنگ پر ایک کانفرنس ہوئی. تو ملائیشیا کے اسلامی بینکاری کے جو بڑے ناموں میں سے ایک نام تھے، نام ان کے ذہن میں نہیں رہا، انتقال ہو گیا، بڑے لوگوں میں سے تھے، داتک کر کے کوئی نام تھا ان کا. ان کی تقریر سنی میں نے اس میں، اور ان کے الفاظ تھے کہ میں آئی چنری گڑھ روڈ پر ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ جا کر چیزیں کلیکٹ کرتا تھا. 1994 کی بات بتا رہے تھے وہ، تقریباً 8 سال پہلے کی. یعنی ملائیشیا نے اپنا اسلامی بینکنگ کا جو سسٹم بنانے کی کوشش کی، اس کے لیے دنیا بھر میں انہوں نے اسٹڈی کی. وہ صاحب پاکستان میں آئے، اور پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو کوششیں ہوئی تھیں، جو ڈاکومنٹ تیار ہوئے تھے، جو مینول تیار ہوئے تھے، جو سسٹم اور پروسیجر تیار ہوئے تھے، ان کو سب یہاں سے جمع کیا. پاکستان بھی آئے، سعودی عرب بھی، ہر جگہ گئے وہ. اس کے بعد جا کے ان لوگوں نے اسٹڈی کی 1993-94 میں، اور 1996 میں ایک پوری پالیسی کے ساتھ انہوں نے سسٹم کو نافذ کیا. پورا پالیسی کے ساتھ سسٹم نافذ کیا. اور آج جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کتنا آگے چلے گئے. اور ہم پاکستان میں اس حوالے سے ذرا سی یہ کوتاہی ہے کہ ہم لوگوں کو چیزیں بنا کر دیتے ہیں، اور تو پاکستان کا جیسے کئی چیزوں میں نام ہے کہ پاکستان نے کئی ملکوں کی، کسی کی ایئر لائن بنانے میں مدد کی، کسی کو اپنا 5 سالہ منصوبہ دینے میں مدد کی. آج وہ ملک کہیں سے کہیں پہنچ گئے. وجہ اس کی یہ کہ وہاں پہ انتظام زیادہ اچھا ہے یا سیاسی استحکام اچھا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں ان کی تقریر سنتا رہا، میں افسوس کرتا رہا. 16 سال پہلے کی بات ہے. آج ابھی پچھلے دنوں ملائیشیا بھی جانا ہوا. میں سوچتا رہا کہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنے سسٹم اتنے اچھے نہیں تھے. ان کے پاس فقہاء کرام پاکستان سے زیادہ نہیں تھے. ان کے پاس پاکستان سے زیادہ اچھے ماہرین معیشت اور ماہرین قوانین نہیں تھے. لیکن جو بھی ان کے پاس ریسورسز تھے، ان کو انہوں نے جمع کیا، اسٹڈی کی، اور اس کے بعد کوشش کی کہ جا کر ہم اس کو نافذ کریں. اور آج وہ پاکستان سے اپنے ملک کے نظام کو بدل دینے میں تقریباً وہ 20% سے زیادہ بدل چکے ہیں. اور پاکستان جس نے ان سے پہلے کام شروع کیا تھا، ابھی 15% تک بدل پایا ہے، ابھی صرف بینکنگ سسٹم کو. اور اگر ہم اسٹاک مارکیٹ اور ادھر آ جائیں تو 5 سے 6% بدل پایا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوششوں کی کمی ہے نا، جبھی تو یہ کیسے ٹھیک ہوں گی. پھر اس کے اوپر ایسے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی سوال اٹھتا ہے آپ اس کو چلاتے رہیں، لیکن کم سے کم یہ گفتگو تو جاری رکھیں، یہ عمل تو جاری رکھیں، یہ کوششیں تو جاری رکھیں. اس وجہ سے ہمارے پاس دنیا میں کوئی ایک ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس کو ہم رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں کہ یہاں کا نظام بدل چکا ہے. لیکن کم سے کم ہم اس رول ماڈل کے طور پہ ضرور پیش کر سکتے ہیں ملکوں کو کہ انہوں نے اپنے یہاں کوششیں جس تیزی سے کی ہیں، اگر اس تیزی سے کوششیں ہمارے یہاں ہوتی تو شاید ہم اس معاملے میں بہت آگے چلے جاتے. لیڈرشپ ہوتی ہے ہمارے پاس. تو اس وجہ سے یہ ہماری اجتماعی کوششوں کے اندر یہ بات ضرور شامل ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو بہت سنجیدگی سے آگے لے جائیں، ذمہ داری سمجھ کے. ہمارے ایک استاد بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ جی تاج محل کس نے بنایا تو کہتے ہیں جی فلاں بادشاہ نے بنایا. حالانکہ بادشاہ نے تو نہیں بنایا، بنایا تو معماروں نے.
بنایا تو کاریگروں نے، لیکن نام کس کا آتا ہے؟ پتہ نہیں کس کس کاریگر نے بنایا، آج کوئی جاننے والا نہ ہو۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، چاہے وہ بیا چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے جو آج کل ہمارے یہاں وہ چڑیا آتی ہے نا، اور نارنجی چونچ والی جسے ہم فنچ کہتے ہیں، آپ سمجھ لیں اسی کی طرح کی ایک چڑیا اس سے بھی چھوٹی ہے، اس کا اتنا سا گھونسلہ بنتا ہے، ہتھیلی کے اندر آ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی نے مسجد بنائی اللہ کے لیے اس کے گھونسلے کے برابر، تو سوال محدثین نے اور یہ کیا کہ بھئی گھونسلے کے برابر مسجد کہاں ہوتی ہے؟ تو سب نے مراد یہ لیے کہ اس سے مراد ہے اس درجے مسجد بنانے میں حصہ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوشش کی اور کسی کو نہیں پتہ چلا تو بھی آپ کا اجر متعین ہے، لیکن دنیا میں اگر آپ نے کوشش کی پتہ نہیں چلا تو آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ پاکستان بنانے میں ابھی 2-4 روز بعد 14 اگست ہے، پاکستان بنانے میں علماء کرام کی کتنی قربانی ہے، پاکستان بنانے میں علماء کے کردار کا اعتراف ہمارے بانیان پاکستان، خواجہ اعظم، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، ان جیسے بڑے لوگوں کو تھا، جبھی تو پاکستان کا جھنڈا لہرانے میں پاکستان میں چاہے وہ یہاں پہ لہرایا گیا ہو، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دونوں طرف علماء نے لہرایا، اس بات کا اعتراف تھا کہ آپ کی کوششیں، مگر جنہوں نے جھنڈا لہرایا ہے، جنہوں نے جھنڈا لہرایا، کوششوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو پتہ نہیں لاتعداد لوگ ہیں جنہوں نے جھنڈا لہرایا، ان کے نام لوگ نہیں جانتے آج۔ تو دنیا کی کوششیں تو ایسی ہوتی ہیں، کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے ہاں کوششوں پہ، اور حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ بعض غیر مسلم لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں، مگر وہ اتنی ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ان کی کوشش کو جانے نہ جانے، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پوچھے بھائی کیوں کر رہے ہو تو ان کا جواب ہوتا ہے انر سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے۔ ہمارے پاس تو زیادہ بڑا تصور ہے نا، کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس بات پہ کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اس وجہ سے کوششوں کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، نتیجہ ملے یا نہ ملے، کوئی جانے یا نہ جانے، آپ کو اس پہ اجر ضرور ملنا ہے۔ اور اس بات پر زیادہ ملنا ہے کہ اس آدمی نے کوشش کی تھی، 10 روپے کی کوشش کی تھی، مگر کی تھی کہ اس ملک میں نظام جو ہے وہ اسلامی طریقے سے چلے، 10 روپے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ دیکھیں ہمارا موضوع اگرچہ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی بات کرنے میں حرج نہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، اس وقت سے لے کر آج تک اگر ہم چیزیں دیکھیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ جب حکومت کسی کے پاس آتی ہے تو اس کو بہت سارے انتظامی کام کرنے پڑتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو کام۔ جب طالبان کی حکومت آئی، خالص ایک علماء کی حکومت تھی، دینی حکومت تھی، بہت سارے سوالات بھی ہیں اس حکومت پہ، لیکن ان کو یہ چیلنج شروع میں آ کے کھڑا ہو گیا کہ بھئی علماء تو حرام اور حلال بتاتے ہیں، صرف علماء صاحب جا کے پوچھیں کہ جی ہمیں کیا پالیسی بنانی چاہیے، وہ کہتے ہیں جی پالیسی تو آپ جو مناسب سمجھے بنا لیں، ہم ٹیکس کتنا لگائیں کتنا نہ لگائیں، ٹریڈ پالیسی کیا بنائیں، پبلک پالیسی کیا بنائیں۔ تو علماء کرام کا بنیادی طور پہ یہ میدان نہیں ہے۔ ایک آپ قانون دان سے پوچھ، نہ علماء کا میدان ہے نہ لائر کا میدان ہے۔ ایک لائر سے جا کے آپ پوچھ لیں کہ جی ٹریڈ پالیسی کیا بنائے، کہ جی جو بنائیں بس قانون کے دائرے میں بنائیں۔ تو بسا اوقات آپ کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ کا مطالبہ الفاظ کے ذریعے تو ایک ہوتا ہے، مگر اس کی کوشش آپ کے پاس کامل نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس اس کامل درجے کی کوشش کی ضرورت ہے۔ ہمارے ادارے اس رخ پر کام کریں کہ بھئی ملک میں تبدیلی کیا لانی چاہیے، کوئی قانونی طور پر ہمارے پاس ایسا مطالعہ ہو کہ بھئی یہ جو فلاں قوانین کا مجموعہ ہے، ہمارے یہاں جو سیکیورٹی لا ہیں، رہن کے جو احکام ہیں، گارنٹی کے جو رولز ہیں، اس کے اوپر ہم نے یہ اسٹڈی کرنے کے بعد یہ نکالا ہے کہ اس میں یہ تبدیلیاں کی جائیں۔ اس کو ہم قانون وغیرہ میں گیپ انالیسس کہتے ہیں، مینجمنٹ میں بھی پڑھایا جاتا ہے گیپ انالیسس، کہ جی ہم فرق دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ سارے وہ علمی رخ پر کام ہے، یونیورسٹیز کو، مدارس کو، تخصص کے جو ادارے ہیں ان کو متوجہ ہو کر اس طرف آنا چاہیے۔
کہ جی پروویڈنٹ فنڈ کے کیا احکامات ہیں، ٹیکس کے کیا احکامات ہیں، گارنٹی کے کیا رول ہیں، فلاں کس چیز کے کیا رول ہیں، سیٹلمنٹ کے کیا رول ہیں. یہ اجتماعی کوشش ہے، علمی رخ پر ہے. یہ اجتماعی کوششیں ملیں گی تب جا کے ایک نظام نکل کر سامنے آئے. اس لحاظ سے یہ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ایک نقطہ اس میں اور ہے، دو نقطے ایسے ہیں جن پر میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کروں، باقی دو نکات ایسے ہیں جو انشاءاللہ کبھی اور، وہ اتنے زیادہ اس لحاظ سے تو نہیں ہے، بہرحال ایک گفتگو کے اندر شامل ہیں. دو نقطے ایسے ہیں جس کے میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا. پہلا نقطہ یہ ایک ہے سوال ہمارے سامنے، معاشرے میں سودی اور غیر سودی معاملات کے درمیان کنفیوژن ہے. بڑی چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی موبائل فون کمپنی کے اندر پری پیڈ استعمال کرتے ہیں اور آپ کا بیلنس ختم ہو جائے تو 10 15 20 روپے کا بیلنس وہ دیتے ہیں آپ کو، لیکن جب آپ لوڈ کرائیں گے تو اس میں سے کچھ کاٹ لیتے ہیں. وہ کیا یہ سود ہے نہیں ہے؟ سوال آتا ہے نا. بسا اوقات چیزوں میں کنفیوژن ہوتا ہے. آخر یہ کنفیوژن کیسے ختم کیا جائے؟ تو اس کا ایک جواب ہے یہ، اور وہ ختم کیسے ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نہیں جانتے اس کو جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ کو نہیں پتہ ایک چیز تو آپ جانیں. ہمارے یہاں الحمدللہ اب یہ شروع ہوا ہے کہ جو ہمارے اسکول یونیورسٹیز کی سطح پر اسلامی بینکاری اور معیشت کے حوالے سے کورسز کرائے جانا شروع ہو گئے. اب لوگوں نے جاننا شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس کو اپنی ڈگری کے اندر نہیں پڑھیں گے، کہیں سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ ہم ناواقف رہیں گے. تو سیکھنے سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. اب تو دنیا میں پڑھنا لکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے، آن لائن آپ پڑھ لیتے ہیں، کوئی لیکچر سن لیتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے آپ سن لیتے ہیں، اس میں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. تو سیکھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں. جب تک آپ جانیں گے نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کے ذہن میں سوال ہو، سوال پوچھنا جاتا ہو، اس کو شفا، جو اس آدمی کو چیز نہ آتی ہو، نہ جانتا ہو، اس کی شفا اس میں ہے کہ وہ سوال پوچھے. انما شفاء العی السؤال. اس کا مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے، ایک آدمی کو کچھ نہیں آتا، نہیں جانتا، پریشان ہے، سمجھ نہیں رہا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ پوچھ لے جا کے، دل میں نہ رکھے. طلاق نکاح کے 20 مسائل ہیں، حلال حرام کے 85 مسائل ہیں. جب کسی کو بتاؤ، لوگ کہتے ہیں میں بہت عرصے سے جاننا چاہ رہا تھا اس کو. بیٹا جی کتنے عرصے سے ہو گئے؟ 5-8 سال تو ہو گئے. تو آپ نے کبھی جا کر جاننے کی کوشش کی؟ ہاں بس یہ غلطی ہے، کوشش تو نہیں کی. چاہتا ضرور تھا. چاہنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں صاف فرما دیا، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. صرف امید کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ غلط سلط کام کر کے اللہ کے یہاں نجات کی امید رکھیں، یا دنیا کے اعتبار سے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صرف ایک امید رکھیں اور کرنے کی کچھ کوشش نہ کریں؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا. عملی رخ پر نکلنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ کنفیوژن ختم کرنے کے لیے ہمیں سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اور آخری نقطہ اس کے جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، حکومت کی کیا ذمہ داری؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ صرف حکومت نہیں، حکومت کی، بیوروکریسی کی، منسٹری آف فائنانس کی، پارلیمنٹ کی، کیبنٹ کی، وزیر اعظم کی، سب کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہو، اقتدار دیا ہو، ان سے سب سے زیادہ سوال ہوتا ہے. ان کے پاس اللہ نے کیا چیز دی ہوتی ہے؟ طاقت، اقتدار. اور قیامت کے دن سوال ہوگا. الا کلکم راعٍ، مشہور حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. جس درجے کی نگرانی اور نگہبانی آپ کے پاس ہے، اس درجے کی ذمہ داری ہے. ساری منسٹریز کی، پارلیمنٹ کے اندر جو افراد ہیں، شاید کوئی یہ سن بھی رہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں سننے کو ملے ان کو، ان کی یہ ذمہ داری ہے. اس حوالے سے کوشش کریں، ذہن سازی کریں، لابنگ کریں، جا کر سمجھائیں کہ بھئی اسلامی ملک ہے، 95-96% یہاں مسلمان آباد ہیں، یہاں پہ قانون سازی کی کمیٹیاں بنائی جائیں. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا کام جس کے اندر سست روی ہے وہ قانون سازی کا نہ ہونا ہے. ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں، افراد بنائے جائیں. پاکستان کے اندر ضیاء الحق صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل اس مقصد کے لیے بنائی تھی. بڑے بڑے یہاں پر دینی مدارس ہیں، اہل فتویٰ ہیں، ان کو بلا کر جمع کیا جائے
ان سے پوچھا جائے آخر ہمیں کیا تبدیلی لانی ہے, 2 سال کا ٹاسک دیا جائے, گیپ انالیسس کرایا جائے کہ قوانین میں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے, کیا خامیاں دور ہو سکتی ہیں, کریکولم کیسے تبدیل ہو سکتا ہے, کسی ادارے کے بنانے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں کوشش ہے. اور اس حکومت کے دور میں نہ پوری ہوں نہیں فرق پڑتا, بعد والی کر لے, لیکن آغاز تو کوئی کرے. اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نظام انصاف ملے, ہمیں روڈیں ملیں, ہمیں پانی ملے. اسی طرح ہمیں یہ بھی چاہنا چاہیے کہ بھئی ہمارا ایک ٹارگٹ ہے, ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے, وہ ہمیں ملے. اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے, مطالبے کرنے چاہیے. جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, پرائیویٹ ڈیز آتے ہیں ممبر کے, وہاں پہ آواز اٹھائیں. جو لوگ منسٹریز میں بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں, کہیں پر کوئی کمی خامی نظر آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. جو بہتر سے بہتر آپ کام کر سکتے ہیں اپنے دور میں وہ آپ کریں. صوبائی سطح پہ کریں. حکومتیں قرضہ لیتی ہیں, ان کو اسلامائز کرنے کی کوشش کریں. پاکستان میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, اسٹیٹ لائف کارپوریشن ہے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے, نیشنل سیونگ ہے, بڑے بڑے ادارے جن کے پاس ٹریلین آف روپیز ہیں, کھربوں روپے. ان کے لیے ادارے بنا کر ان کو کہا جائے جی 2 سال میں ان کو ٹھیک کرو. یہ ہے ذمہ داری کا احساس, اور یہ ہم سب پر عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کی توجہ دلائیں. حکومتوں پر, صوبائی ہوں یا قومی ہوں, کیبنٹ کے اوپر, منسٹریز کے اوپر, اسمبلی کے ممبران پر, سب پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوشش کریں. اور ہم یہ نہیں مطالبہ کرتے, میں خصوصاً اکثر جب کہیں گفتگو ہوتی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ آج شروع کر کے کل نافذ کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن کم سے کم تدریجی طور پہ تو کریں. بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں زبان سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, فارسی زبان سیکھنا چاہ رہا ہوں, جی کتنے عرصے میں سیکھو گے؟ جی 80 سال میں تو سیکھ جاؤں گا. تو 80 سال میں سیکھ جانا, اگر آپ کسی سے کہیں تو سامنے والا مذاق اڑائے گا کہ بھئی یہ کیا ہے. وہ جواب دے گا جی انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. کہ جی اتنے دیر میں, اتنے عرصے میں تو انسان پتہ نہیں زندہ رہے مر جائے. تو آہستہ آہستہ کرنے کا, گریجول کرنے کا, تدریجی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی اتنا آہستہ کرے کہ صدیاں بیت جائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی بساط میں جو کوشش ہو وہ کی جائے, اور نہیں جو ہو رہا وہ آنے والے پہ چھوڑ دیا جائے, لیکن کوشش کی جائے. یہ بس چند گزارشات تھیں اس موضوع پر, اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کریں. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما چکے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑتے ہیں وہ ان لوگوں میں جو ہیں جو ذلیل ہیں, رسوا ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ یہ بات طے کر چکا ہے کہ ضرور بھی ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے انبیاء. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غالب کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن عارضی طور پہ دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس, دن اس دنیا میں ہم کسی کو عروج اور کسی کو زوال دیتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم اور انصاف والا ہے. کسی کو مشکل حالات میں ڈال کر اس کا حساب اس آدمی جیسا نہیں کرتا جو آسان حالات میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم آج ایسے وقت میں ہو کہ دین کا 10واں حصہ چھوڑ کے 90 پر عمل کرو تو تم سے باز پرس ہوگی. لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو لوگ صرف 10% پہ عمل کریں گے, 10ویں حصے پہ عمل کریں گے, ان کی نجات ہو جائے گی, کیونکہ وہ اتنے سخت حالات میں ہوں گے کہ دین کی بات کہنے والا کوئی انگارہ ہاتھ میں لیے ہوئے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اندازہ ہوتا ہے. کوشش ہمیں کرنی چاہیے. کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں. بس ان کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو اس میں خامی ہو, خطا ہو, اللہ کی رضا کے خلاف بات ہو, اس کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ مفتی صاحب. عرض یہ ہے میری کہ بعض حضرات جو ہے موبائل فون کا جو تواتر کے ساتھ یہاں بیٹھ کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ تو ان کو بھی جو ہے سائلنٹ نہیں کرتے ہیں, اور پھر جب موبائل فون جو ہے بچتا ہے تو وہ باہر نکلتے ہیں تو اس سے آس پاس کے میں بیٹھے ہوئے جو حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. کم سے کم ہمیں 1-1.5 گھنٹے کے لیے یہ قربانی دینی چاہیے کہ ہم اپنے موبائل بند رکھیں. اگلے ماہ کے درس قرآن
کریم کے حوالے سے عرض ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث 9 ستمبر کو منعقد ہوگا، اتوار کو، یہیں القرآن کورسز سینٹر میں۔ اور دیگر عرض یہ ہے کہ فیس بک پر براہ راست ہمارا یہ پروگرام نشر ہوا ہے، اور جن حضرات کو دوسری مرتبہ سننا ہو وہ فیس بک پر ہماری ریکارڈنگ ابھی سے ہی موجود ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ 1-2 دن میں انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی ہم جو ہے اسے اپلوڈ کر دیں گے۔ یوٹیوب پر بھی جو حضرات دیکھنا چاہیں اور آگے فارورڈ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود رہے گی۔ تیسری گزارش میری یہ ہے کہ میرے بھائی حاجی توفیق صاحب، ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی منگل کے دن۔ پوسٹ آپریٹو کمپلیکیشنز کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے، تو ان کے لیے میری آپ حضرات سے اور خواتین سے درخواست رہے گی تو ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ چوتھا اعلان یہ ہے کہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے، اور اس کا وقت ہوتا ہے 3:30 تا 4:30 بجے۔ دن جمعرات کا ہوتا ہے، تو اس بار یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی 16 اگست کو منعقد ہوگا یہیں القرآن کورسز سینٹر میں۔ تو موضوع ہے انشاءاللہ تعالی اسلامی نظام کی برکتیں۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں، نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ دیگر خواتین کو بھی متوجہ کریں، اور جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی خواتین کو بھیجیں۔ جو حضرات پہلی مرتبہ آئے ان سے گزارش ہے کہ ان کو اگر ہمارے یہاں سے SMS نہیں ملتے تو وہ یہاں کاؤنٹر پر رجسٹرڈ کروا دیں، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ سے ہمارے جتنے بھی پروگرامس یہاں ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی کورسز وغیرہ شروع ہوتے ہیں، ان کے SMS مل جایا کریں گے۔ اور حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن بہار اسٹال پر موجود ہے، جو حضرات چاہتے ہوں وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر حضرات اور خواتین جن لوگوں نے جو ہے دعا کے لیے درخواست کی ہے، میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، ہمارا یہاں پہ جمع ہونا قبول فرما، جو بات تیری رضا کے مطابق کی گئی ہو اللہ تو اس کو قبول فرما، اس کے خیر کو عام کر دے۔ جس بات میں تیری رضا کے خلاف کوئی بات، کوئی عنصر شامل ہو اللہ تو اس کو معاف فرما، ہمیں سیدھے راہ کی طرف راستہ دکھا۔ پروردگار، جو ہماری کوششیں ہیں اللہ، تو نے جو کچھ لکھا ہے تقدیر میں، جو کچھ تو لکھ چکا ہے وہ تو جانتا ہے۔ ہماری کوششیں ہیں پروردگار، ہمیں مزید کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، راہ راست پر ہمیں قائم رکھ۔ الہ العالمین عالم اسلام پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، اور ہمارے ملک کو اور عالم اسلام کو قوت اور طاقت اور غلبہ نصیب فرما۔ جو خامیاں ہیں اللہ تو اس کو دور فرما۔ اور ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، صاحب حاجات ہیں، ہم سب کی ضرورتیں ہیں۔ بعض لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض مقروض ہیں، بعض بیمار ہیں، بعض اولاد کی تعلیم اور رشتوں کے لیے پریشان ہے۔ اللہ تو سب کی مدد فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ غیب سے تو اللہ حاجتیں پوری فرما، حاجتیں پوری کرنے والی ذات تیری ہے۔ اللہ تو ہمارے پر رحم فرما، ضرورتیں پوری فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، پروردگار ہماری نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما دے۔ پروردگار، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں، اللہ تو ان کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کر دے۔ جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے جتنے متعلقین ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے محسنین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، یا اللہ قریب کے دور کے جتنے بھی جاننے والے ہیں، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اللہ تو ایمان پر قائم رکھ، اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔